سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ خدا پر یقین، ایمان، پختگی، کامل محبت اور صراط مستقیم، یہ وہ تمام اسباق ہیں جو صوفیہ نے برسوں کی تبلیغ سے انسانوں کو سکھائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان میں سے دو بھائیوں سید رسول شاہ اور سید روشن دین شاہ نے 12ویں صدی میں بنگال سے بر صغیر پاک و ہند کے ایک گاؤں گولڈا میں ہجرت کی اور یہیں پر قیام پذیر ہوئے۔ گولڈا راولپنڈی کے نواحی علاقہ کا ایک گاؤں تھا۔ گولڈا کی تاریخ 900 سال سے زیادہ ہے۔ ایک رمضان 1274 ہجری کو سید روشن دین شاہ کے خاندان میں پیر مہر علی شاہ نے آنکھ کھولی۔ پیر مہر علی شاہ نے ابتدائی تعلیم گولڈا ہی سے حاصل کی اور گولڈا ہی میں مولوی غلام محی الدین سے قرآن، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ روانہ ہوئے اور وہاں مولانا لطف اللہ علی گھڑی کے درس میں شامل ہوئے۔ علم کے حصول کے لیے وہ بچپن سے ہی لگ گئے تھے۔ ان کے والدین بھی، ان کے آباء و اجداد سارے، چونکہ ایک سلسلۃ الذہب ہے، ایک سونے کی زنجیر ہے کہ جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا نسب ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور پیر سیدنا مہر علی شاہ تک وہ ایک سونے کی زنجیر ہے۔ پیر فضل الدین شاہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے مکہ اور مدینہ میں بھی مختلف علماء کی صحبت حاصل کی اور شیخ حاجی مہاجر مکی مدنی کے درس میں شامل رہے اور مکہ میں شیخ صاحب سے سلسلہ چشتیہ کی خلافت کی اجازت لی۔ جب یہاں پر آپ حج کے لیے جا رہے تھے، سفر حج کے لیے، تو وادی ہمراہ ایک مقام آتا ہے، تو آپ نے وہاں پر ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا کہ یہاں پر سکونت کرتے ہیں اور بعد میں یہاں سے چل پڑیں گے۔ عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، شام کا، اور آپ نے ابھی سنت ادا نہیں کی تھی کہ آپ کو اونگ آ گئی اور آپ کی آنکھ لگی، تو آپ اسی عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور آپ کی نرم و گداز پنڈلیوں کو پکڑ کر فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، سلامتی اور سلام پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہر علی شاہ ہمارے بیٹے، آل رسول کو سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو آپ نے وہاں پر اپنی انہی دلی کیفیات کو، روحانی کیفیات کو حضرت صاحب کی مشہور شعرۂ آفاق نعت اج سکھ میں تنا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ آپ نے اپنی ساری کیفیات کو اس نعت کی شکل میں سمو دیا۔ تو آج بھی یہ نعت زمان زد عام ہے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ کی نعت آج 100 برس بعد بھی اگر کوئی سنتا ہے تو اس کے دل میں وہی عشق کی کیفیت جاگ اٹھتی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے آپ کی باعمل زندگی اور عشق رسول سے سرشار آپ کا کردار ہے۔ تکمیل علم کے بعد واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ ہندوستان میں مولانا شمس الدین سیالوی سے بیعت ہوئے۔ مولانا شمس الدین سیالوی نے انہیں محی الدین ابن عربی کی کتب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے مطالعے کا حکم دیا۔ بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے، جو عطا کیا جاتا ہے، وہ علم بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس اللہ کی عطا سے بہت تھا، اور ظاہری کوشش اور کاوش سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش سے حاصل کیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور انگریز کے دور میں اس سرزمین میں اسلام کی تعلیمات شروع کی اور کلمہ حق بلند کیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان ہستیوں میں سے ہیں، ان علماء راسخین میں سے ہیں، ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے سامنے اپنا سر خم نہیں کیا اور اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ دین کے
نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی وہ جامع شخصیت تھی، ہمہ جہت شخصیت تھی۔ علوم ظاہری کی بات کی جائے، علوم باطنی کی بات کی جائے تو آپ اپنی مثال آپ تھے۔ تو جگتیاں رادہ فرش پیر مہر علی شاہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ابن عربی کے عقیدہ و حدیث کی تبلیغ کی۔ وہ شعر ہے ایک کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، کہ طریقت کا یا تصوف کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تسبیح پکڑ لیں یا جبہ پہن لیں یا دستار باندھ لیں، یعنی آپ اپنے ظاہر پر توجہ کریں لیکن باطن کو چھوڑ دیں، جبکہ تصوف جو ہے وہ یہ ہے یا طریقت کا راستہ بجز خدمت خلق کے اور کوئی نہیں ہے۔ سکھ سردار جی آئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہتا ہے کہ پیر صاحب کوئی ایسی بات سنائیں کہ دل کو چھو جائے۔ آپ نے فرمایا سردار جی ایک مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں کہ حد ٹپے تے اولیاء بے حد ٹپے تے پیر، حد بے حد دوویں لنگے اس کا نام فقیر۔ آپ کی کتب کا زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل اور ناموس رسالت میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی کے اسباق پر مشتمل ہے۔ پیر صاحب کی واقعی معروف ترین تصنیف یہی ہے سیف چشتیائی، لیکن پیر صاحب نے رد قادیانیت پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اور ان کی تحریری یادگاریں آج بھی موجود ہیں، بازار سے مل جاتی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اس میں بھرپور طریقے سے پیر مہر علی شاہ صاحب نے قرآن و حدیث کے ذریعے اور دیگر فنون جو علوم اسلامیہ کے اندر آتے ہیں، جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے حساب سے پیر صاحب نے بھرپور قسم کا مرزا کا ایسا رد کیا ہے کہ جس کا آج بھی مرزائی اثر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا علمی مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مباہلے کا چیلنج کیا تو تمام مسالک کے علماء نے آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے آپ یہ کہیں کہ مرزائیت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا دی۔ سیف چشتیائی وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے مرزائیت کی علمی بنیادیں ہل گئی ہیں، لیکن پیر صاحب کی یہ کتاب اس قدر جاندار ہے کہ اس وقت کے بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی سیف چشتیائی تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ علامہ اقبال نے پیر مہر علی شاہ کو خط لکھا اور ان سے رہنمائی طلب کی جب ان کو کیمبرج یونیورسٹی میں ابن عربی کے نظریات پر لیکچر دینا تھا۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جس سے وہ ابن عربی کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکے۔ شاہ صاحب اپنی علالت کی بنا پر خط کا جواب نہ دے سکے۔ ختم نبوت کے سچے اور پکے محافظ عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کے سامنے نعت پڑھی تو اس کو بے شمار ہدیہ دیا، یہاں تک کہ اپنی سواری تک کھول کر اس کو ہدیہ میں دے دی۔ 11 مئی 1937 کو شدید علالت کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاہ صاحب کے وصال کے بعد آپ کا مقبرہ تعمیر کیا گیا، جسے دنیا بھر میں آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم سرزمین عرب میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پر ہمارا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اسی طرح جہاں پر اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، جہاں پر یہ شخصیات سکونت پذیر ہوتی ہیں، وہ جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ اس کے رسول کا رستہ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا ایسے لیے آتی ہے خیر حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے گولڑا شریف کو ایک عالی درسگاہ بنایا گیا۔ ان کے اندر اخلاص اس قدر زیادہ تھا کہ اس اخلاص کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے دربار پر کشاں کشاں کھچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ وہ صوفیت کے ایک خاص مقام پر فائز تھے۔ پیر مہر علی شاہ کی اسلامی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد آپ کی لکھی ہوئی
تصانیف ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، تو وہ دربار شریف سے باقاعدہ چھپ رہی ہیں، پبلش ہو رہی ہیں۔ آج تک آپ کی کتب کے ذریعے سینکڑوں لوگ آپ کے علمی فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ 2 روزہ عرس منایا جاتا ہے دربار شریف پر، اور یہ 2 روز اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ 29 اور 30 صفر کو یہ 2 دن یہاں عرس منایا جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے راولپنڈی میں پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا۔ سن 2013 میں پاکستان پوسٹ نے پیر مہر علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی صوفی سینٹ سیریز میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کی۔ تمام مکاتب کے لوگ پیر مہر علی شاہ کی خدمات سراہتے ہیں۔ سب انس و ملک مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہ گیا ایک ذرا، مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہ گیا ایک ذرا، کرم کیتا غوث اعظم اپنے سردیاں والیاں۔ متراں دی وڈیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا